بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کی 26ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی ایک ساتھ میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی اور ظہیر شیخ وکرم جیت سنگھ کی حویلی سے قید میں سے فرار ہو کر بٹھنڈا جانے والی سڑک پر پہنچے اور وہاں سے ایک گاڑی میں بیٹھ کر مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے مالیر کوٹلا نامی ایک مسلم اکثریتی شہر میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک مسافر خانے میں رہائش کے لیے کمرہ حاصل کیا اور پھر دوپہر کا کھانا کھایا۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد جب ظہیر شیخ اور جمال بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے تو اچانک جمال بھائی کے ذہن میں ایک بجلی سی چمکی اور انہیں احساس ہوا کہ وہ انڈین ایئر فورس کے بیس ہلواڑا پر بنائے گئے وہ نقشے جن کے لیے انہوں نے اپنے جان کی بازی لگا دی تھی، وہ نقشے بدقسمتی سے وکرم جیت سنگھ کی حویلی میں ہی رہ گئے ہیں۔ تو انہیں ایک شدید دھچکا لگا۔ کئی گھنٹوں تک جمال بھائی گمسم بیٹھے رہے، لیکن انہوں نے اپنی کیفیت ظہیر پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ پھر جمال بھائی نے ان نقشوں کی واپسی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر واپس وکرم جیت سنگھ کی حویلی میں جانے کا ارادہ کیا اور ظہیر شیخ کے سونے کا انتظار کیا۔ جب ظہیر شیخ سو گیا تو جمال بھائی واپس بٹھنڈا کی طرف روانہ ہوئے۔ آگے کے واقعات جانتے ہیں جمال بھائی کی زبانی۔ میں نے آئندہ کے لائحہ عمل پر یکسوئی سے غور کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی، لیکن چند ہی منٹ بعد میرے کانوں میں کراری سی آواز گونجی۔ اونی ٹوپی والا شخص غالباً مجھے ہی مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ایک تو یار ٹھنڈ کھائی جاندی ہے، اتتے گڈی دے انجن وچ کوئی جان ہی نہیں، لگدا ہے سویر تکر ہی پہنچان گے بٹھنڈے۔ میں نے کمبل منہ سے ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دوستانہ انداز میں سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ پناہ گاہ میں دبکتا، اس نے بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، تو کدھر جانا ہے جوانا؟ میں تے بٹھنڈے ہو کے تلونڈی سبو جانا ہے پا جی، میں نے کہا۔ اس کا خواہ مخواہ کا تجسس مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اس نے میری بات سن کر اطمینان کے اظہار کے لیے سر ہلایا، لیکن چند ہی لمحے بعد اس نے نیا سوال داغ دیا۔ میرا نام گرداس سنہا ہے، تسی کوٹلے دے رہنے والے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جی، میں تے دلی تو اپنے بنوئیے دے گھر آیا سا، او ایتھے مسافر خانہ چلاندا ہے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا، کچھ دیر کسی سوچ میں گم رہا اور پھر نیا سوال داغ دیا، تسی تلونڈی کسے کم لی جا رہے ہو؟ میرا مطلب ہے۔ اچانک میری برداشت جواب دے گئی، گرداس پا جی، میں کتھے بھی جا رہا ہاں، تانوں اے فکر کیوں ہے؟ اپنے کم نال کم رکھو تو چنگا نہیں ہے۔ میرے سخت لہجے سے وہ لمحہ بھر کے لیے پہنچ کر رہ گیا، لیکن پھر اس نے سنبھلتے ہوئے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، تسی تے ناراض ہی ہو گئے ہو براؤ، میں تے ٹائم پاس کرنے لئی گپ شپ کرنا سی، چلو جان دیو۔ اسے منہ پھلا کر خاموشی اختیار کرتے دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ بات آگے بڑھی تو وہ میرا شجرہ نسب طلب کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، لیکن اب مجھے نئی پریشانی ستا رہی تھی۔ میں نے گرداس کو بتایا تھا کہ میں بٹھنڈا اتر کر تلونڈی کی گاڑی پکڑوں گا۔ میرے بٹھنڈا سے پہلے بھاگو گاؤں اترنے سے یہ گھاگ شخص چونک اٹھے گا۔ مجھے اس کی پرواہ کیے بغیر گاؤں کے قریب اتر جانا چاہیے، یا بٹھنڈے اترنے کے بعد واپس بھاگو گاؤں کا رخ کرنا چاہیے۔ میرے اسی ششوپج میں مبتلا رہنے کے دوران گاڑی کچھ دیر سنگرو رکنے کے بعد آگے روانہ ہو گئی۔ گرداس اب بھی وقتاً فوقتاً مجھ پر نظر ڈال رہا تھا، تاہم میں نے اسے مکمل نظر انداز کیے رکھا۔ ٹاپا نامی قصبے پہنچ کر اعلان ہوا کہ گاڑی یہاں آدھا گھنٹہ رکے گی۔ پہلے میں نے سوچا کہ گاڑی ہی میں بیٹھا رہوں، لیکن گرداس سینا کو بھی اسی ارادے پر دیکھتے ہوئے میں نے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں اسے اونگتا چھوڑ کر بس سے اتر آیا۔
ایک چھوٹے سے بٹھیار خانے میں بے ذائقہ دال اور سخت روٹیاں زہر مار کرنے کے بعد میں نے باقی وقت بس اڈے کے آس پاس مٹر گشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ سردی اپنے عروج پر تھی اور اکا دکا لوگ ہی کھلی جگہوں پر دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے زور کا پیشاب آ رہا تھا، لہٰذا میں نے ایک الگ تھلگ گوشے کا رخ کیا۔ میں فارغ ہو کر پلٹا ہی تھا کہ گرداس کو عین اپنے عقب میں کھڑا دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس وقت اس کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا جس کی نالی کا رخ عین میری کھوپڑی کی طرف تھا۔ اپنا کمبل ایک پاسے سٹ کے ہاتھوں تے چک لے، جان پیاری تے کوئی ہوشیاری دکھاندہ سوچی بھی نہ۔ گرداس کی سرخ آنکھوں میں موجود وحشی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کھوکھلی دھمکی نہیں دے رہا۔ میں چند لمحوں کے لیے سن ہو کر رہ گیا۔ یہ مصیبت کہاں سے ٹپک پڑی؟ یہ کون ہے اور مجھے نشانے پر کیوں رکھ لیا ہے؟ اس ہلاکت خیز ہتھیار کی اس کے پاس موجودگی کا کیا مطلب؟ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کمبل ایک طرف ڈالا اور ہاتھ سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، او پا جی، میں تہاڈا کی بگاڑیا ہے؟ میرے ہوتے بندوق کیوں کٹ لئیے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مذاق اڑانے والی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے حیرت انگیز طور پر صاف ستھری ہندی میں کہا، اب تم کو پنجابی بولنے کا کشٹ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، شدھ اردو میں بات کرو، تمہارا ناٹک ختم ہو گیا۔ گرداس کی بات سن کر مجھے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ یہ شخص کیا واقعی مجھے پہچان گیا ہے؟ لیکن کیسے؟ کیا یہ کوئی پولیس اہلکار ہے جس نے دلی سے بھیجی گئی کسی تصویر وغیرہ کی مدد سے مجھے شناخت کر لیا ہے؟ کہیں یہ محض شک کی بنیاد پر مجھے گھیرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا کہ میں خود ہی اپنی اصلیت اگل دوں؟ میں نے اس کی باتیں سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، بھائی جی، میرے کو 60 روپے نے، او تسی لے لو پر بندوق پر ہٹا لو، انہاں ہتھیاراں دا کوئی بھروسہ نہیں ہوندا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں شعلہ چمکا۔ اوئے، تو مجھے چور سمجھتے ہے؟ گولی مار دوں کتے کے بچے کو۔ میں نے اس کی گھالی ادھار مانتے ہوئے معصوم لہجے میں کہا، تے پھر تسی کون ہو پا جی؟ میری بات سن کر اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا، میرے کو پاگل بنانے کی کوشش اب چھوڑ دے کاکے، تیری پیدائش سے پہلے سے پولیس میں جھک مار رہا ہوں۔ میں تیری لاہوری بولی سنتے ہی تاڑ گیا تھا کہ تو گس بیٹھیا ہے۔ اس کی زبان سے لفظ گس بیٹھیا سن کر میرے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ میرے اناڑی پن نے واقعی مجھے آسانی سے اس کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا، لیکن میں نے فوراً ہتھیار پھینکنے کے بجائے مزید ٹامک ٹوئیاں مارنے کا فیصلہ کیا۔ گرداس بھائی، آپ نے یہ تو صحیح پہچانا کہ پنجابی میری مادری زبان نہیں، لیکن اس سے میں گھس بیٹھیا کیسے ثابت ہو گیا؟ زبانیں سیکھنا میرا شوق ہے اور میں نے لاہور سے دلی آنے والے ایک شرنارتھی سے پنجابی سیکھی ہے، لیکن وہ گھاگ شخص اتنی آسانی سے میرے جھانسے میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے تصدیق آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں ہاں، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، تو پنجاب اور پنجابیوں کی محبت میں کچھ زیادہ ہی گرفتار ہے۔ چل آگے لگ، بھٹنڈے پہنچ کر تیری باقی کہانی بھی سنوں گا اور تیرے اس لاہوری استاد کو بھی بلا لوں گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس گرگ باراں کو گچا دینا چوہے شیر لانے کے مترادف ہے۔ میں پوری طرح اس کے شکنجے میں آ گیا تو چند منٹ میں پول کھل جائے گا۔ مجھے فوری طور پر اس سے جان چھڑانی ہے، چاہے جان کی بازی لگانی پڑے۔ گرداس حوالدار جی، میری سوگند، میری بات سن کر وہ بھڑک اٹھا، بکواس نہ کروئے، میں سب انسپیکٹر ہوں، ہیڈ آف اسپیشل برانچ۔ شمع کر دو سرکار، آپ جس طرح چاہے تسلی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں کچھ ٹھہر کے بٹھنڈا سے تلونڈی چلا جاؤں گا، اجازت ہو تو کمبل اٹھا کر اوڑھ لوں، بڑی سردی لگ رہی ہے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، پہلے اپنی تلاشی دو۔ تو لے لو جناب، میں نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا، شاید یہ کھران پولیس افسر مجھے کوئی داؤ آزمانے کا موقع دینے والا ہے۔ لیکن میری یہ خوش فہمی فوراً ہی دور ہو گئی۔ پہلے دوسری طرف مڑ جا، پھر اپنا کھبا ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے لا کر کرتا پیچھے سے اٹھا کر دکھا، کوئی ہوشیاری دکھائی تو۔
اس نے ریوالور کی نال کو دھمکی آمیز انداز میں ہلکی سی جنبش دی۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ مطمئن ہونے پر اس نے مجھے پلٹنے اور بائیں ہاتھ سے اپنا کرتا سینے تک اٹھانے کا حکم دیا۔ اس کی بیہودہ فرمائش پوری کرنے کے دوران میری نظریں بےتابی سے زمین پر کوئی ایسا پتھر تلاش کر رہی تھی جسے ٹھوکر مار کر اس کی طرف پھینک سکتا۔ اگر نشانہ درست نہ بھی لگتا تو اس کے چونک کا رخ بدلنے سے فائدہ اٹھا کر میں اس پر چھلانگ لگا دیتا۔ اس دوران گولی چلنا تقریباً یقینی تھا، لیکن میں نشانہ خطا ہونے کی امید رکھتا تھا۔ لیکن وہ خبیث گرداس سنہا تھانے دار شاید میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سخت لہجے میں مجھے کسی بھی نامناسب حرکت سے باز رہنے کی دھمکی دی اور اپنی چوکسی ظاہر کرنے اور نشانے کی درستگی یقین کے لیے ریوالور کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرے نہتے ہونے کا اطمینان کرنے کے بعد اس نے مجھے زمین سے کمبل اٹھا کر اوڑھنے کی اجازت دے دی۔ تاہم اس دوران میں اس نے اپنا اور میرا درمیانی فاصلہ کسی بھی مرحلے پر 10 فٹ سے کم نہیں ہونے دیا تھا۔ اس پر حملہ کرنے کا کوئی متبادل راستہ نہ پا کر میں نے بعد میں کسی مناسب موقع کی امید پر بالآخر خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مجھے اپنے نشانے پر رکھے واپس بس تک آیا، جہاں بس ڈرائیور اور کنڈکٹر شاید ہماری واپسی کے ہی منتظر تھے، لیکن مجھے گرداس کے ریوالور کی زد پر دیکھ کر وہ دونوں ہی نہیں، پوری بس کے مسافر ہکا بکا دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی حالت سے بے نیاز گرداس نے بس کنڈکٹر کو اپنے پاس بلا کر کہا، سب نو دس دے، میں تھانے دار ہاں تے میں اے چور نپ لیتا جے۔ میری سیٹ تھلے میرا بیگ ہے گا، تو انہوں چک کے تھے لیا، چھتی کر۔ بس کنڈکٹر پر اپنی حاکمیت جتانے کے دوران میں بھی اس نے اپنی لومڑی جیسی چوکس نظروں سے مجھے اپنے احاطے میں لیے رکھا، جبکہ تمام مسافروں کی نظریں بھی مجھ پر گڑی ہوئی تھی۔ اسی دوران میں کنڈکٹر اس کا کینوس بیگ لے آیا۔ گرداس نے اسے ہی بیگ کھولنے اور اس میں سے ہتھکڑی نکالنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر میں نے ایک بار پھر جان چھڑانے کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہا، لیکن گرداس مزید چوکنا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بس میں سے 4 ہٹے کٹے مسافروں کو مجھے مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے کر میرے دونوں ہاتھ پیچھے کرنے کی ہدایت کی اور پھر جیب سے گول کنجی نکال کر کنڈکٹر کو مجھے ہتھکڑی لگانے کا حکم دیا۔